السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین، آپ کے یہ علم میں بات ہوگی، یہ چند دن قبل آصر رضا علوی نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں گستاخی کی، ایسے الفاظ بولے جو میں بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ تو میں اس ذاکر آصر علوی کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کم سے کم یہ اپنے ذاکروں کی کتاب تو پڑھ لے۔ اس لیے تو میں شروع میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی ہی کتابوں پہ غور کرو، ہم بیان کریں گے تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو چلیے ان کی کتاب سے میں حوالہ دینے لگا ہوں، یہ کم سے کم اپنے ذاکروں کی کتاب تو پڑھے۔ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے۔ یہ ان کا ذاکر حملہ حیدری، یہ شیعہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 میل تک کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا، یہ صداقت کی بلندی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر 3 میل سفر کیا۔ تو اگلی بات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی، وہ ذاکر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حیدر کرار یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں رکھی ہوئی تصویروں کو توڑنا چاہتے تھے تو عرض کرتے ہیں حضور میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں۔ یہ ان کا ذاکر کہہ رہا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا میرے محبوب میرے کندھوں پہ بیٹھ جائے، کندھوں پہ بیٹھ کے پھر ان بتوں کو توڑا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیارے علی تو نبوت کا بار نہیں اٹھا سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اگر پیاری المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ وزن نبوت کا اٹھا سکتے ہیں تو پیارا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ان کا ذکر یہ بات کر رہا ہے۔ چلیے میں انہی کی کتابوں سے اور بھی حوالے دے دیتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے، اگلی ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مجالس المؤمنین، اور صفحہ نمبر ہے 99 یعنی کہ 190۔ چلیے ان کی میں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، ان کی بک کی جو عبارت ہے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ان کے یہ ذاکر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ما سابقکم ابو بکرن بصوم ولا صلاۃ ولا کل شیء وقرن فی قلبہ۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یہ میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا اور صفحہ نمبر بھی بتا دیا، 190 صفحہ نمبر ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ سے نبی پاک فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نمازوں اور روزوں کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ دل اور اخلاص اور تقوی کی وجہ سے آپ سے افضل ہوئے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اخلاص، تقوی، اللہ کا ڈر، نبی پاک سے محبت اتنی تھی، اس لیے آپ سے افضل ہوئے ہیں۔ چلیے میں انہی کی کتاب سے ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی اور صفحہ نمبر ہے ان کا 250 صفحہ نمبر ہے۔ چلیے ان کا باقر لکھتا ہے، امام باقر لکھتا ہے، اس کی بھی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ لست بمنکرن فضل ابی بکرن ولست بمنکرن فضل عمر ولکن ابا بکرن افضل۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی فضیلت کا میں منکر نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں منکر نہیں ہوں، ان دونوں کو میں مانتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، کتاب کا پھر حوالہ نوٹ کر لیں، احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 250۔ وہ کہتا ہے کہ میں دونوں کو مانتا ہوں، اور ایک چیز وہ کہتا ہے میں بتانے لگا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے بڑھ کر اگر دیکھنا ہے تو صدیق دیکھ لو۔ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سے اگر بڑھ کر دیکھنا ہے، زیادہ محبوب دیکھنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، وہ زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، دوست ہیں۔ چلیے اب میں مسند احمد کی حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابہ جنت کے اندر پرندے ہوں گے، ان کا بھی گوشت جنتیوں کو دیا جائے گا۔ تو نبی پاک فرمانا کہ وہ جو جنت کے پرندے ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور درخت پہ بیٹھے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے نبی جی وہ ان پرندوں کا کون گوشت کھائے گا؟ تو نبی پاک فرمانے لگے پیارے صدیق اس کا پرندوں کا گوشت کھائے گا تو پیارا میرا صدیق رضی اللہ عنہ ہی کھائے گا۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جنت کا پرندہ کتنا کا بڑا ہے؟
تو یہ حوالہ ہے مسند احمد کا اور جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 221 ہے۔ تو صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی کتنا کا بڑا پرندہ ہے؟ نبی پاک فرمانے لگے جنت کا ایک پرندہ اتنا بڑا ہے جیسا جتنا دنیا کا اونٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا پرندہ ہے۔ تو پھر ناظرین خود ہی حساب لگائیں کہ اتنا بڑا پرندہ اور درخت جنت کا کتنا بڑا ہوگا۔ جنت کے اندر بھی اگر پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا تو وہ پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ان کے ذاکر بھی نبی پاک کے صحابہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور پیارے عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہیں، اور یہ کیسا ذاکر بنا پھرتا ہے جسے یہی نہیں پتہ کہ ہمارے ذاکروں نے کیا لکھا ہے۔ ناظرین دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب کر دے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔